امام نے فرمایا یہ بتاؤ انسان کے اندر کمال کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کمال کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر کمال کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا میری کچھ مدد کریں۔ اچھا، معمولاً جو ٹرینڈ ہے اہل بیت کا، اگر کوئی کہے ہماری مدد کریں، اس زمانے میں بس یہ ذرا سا اس میں ایک حاشیہ اور لگاؤں، اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے، اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے۔ عرب کے اندر رسم یہ تھی، عرب کو اپنی ناک کی بہت بڑی پرواہ ہوتی، تو اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے دے دو، بلکہ ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے کہ کسی کو دیتے وقت اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے، کسی کو دیا، اس نے لیا، اس کا ہاتھ چوم لیا۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ کہا یہ جو تیرا ہاتھ لینے والا ہے نا، یہ خدا کا ہاتھ ہے، تجھے نہیں دیا، خدا کو دیا ہے۔ اس حد تک بھی روایت میں ہے ہمارے پاس۔ تو وہ ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، عجیب بات ہو گئی، مانگنے آیا امام سے، امام نے کہا ہم دیں گے تو صحیح، لیکن یہ پہلے ثابت کرو کہ تمہاری معرفت کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایکسیپشنل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، مانگتے ہیں تو فوراً دے دیتے ہیں۔ اچھا، اگر امام نے کہا نا اس کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ آدمی آئیڈینٹیفائیڈ ہے کہ یہ مقابلہ جیت جائے گا، ورنہ امام اس طرح نہ کرتے کہ مثلا وہ مانگ رہا تھا تو کہتے لو لے لو، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ جو کہا نا کہ نہیں پہلے ثابت کرو معرفت کتنی ہے، اس کا مطلب ہے پہلے سے پتا ہے کہ صاحب معرفت ہے یہ۔ اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امیر المومنین کے اصحاب میں کہیں ہوں گے، ان کا مقام ہوگا، یہ کہیں سید الشہداء کے پاس آئے ہوں گے تو سید الشہداء نے چاہا ہوگا کہ ان کے والد کا کوئی پیغام لوگوں تک پہنچے، مجھے یوں لگتا ہے۔ سید الشہداء کے پاس آئے، کہا مجھے کچھ چاہیے، کہا کہ نہیں پہلے یہ معرفت ثابت ہوگی اس کے بعد ہوگا۔ وہ جو بندہ خدا وہ کوئی کسی درجے پر پہنچا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لیں۔ اب یہ بڑی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بس اب کوئی آدمی جا کر اس طرح امام کے سامنے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لیں، میں امتحان دینے کو تیار ہوں۔ امام نے امتحان لیا، امام نے فرمایا یہ بتاؤ انسان کے اندر کمال کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ انسان کے اندر کمال کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اس کے اندر ہو تو ہم کہیں ہاں اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ یہ آدمی تربیت یافتہ ہے، اس نے سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا، روایت نے عجیب لکھا ہے، زمین کو دیکھا، زمین پہ ہاتھ سے یوں کچھ بنایا، اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا علم معہ حلم۔ اہل بیت کی طرح چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تربیت یافتہ آدمی ہے۔ لمبی لمبی داستانیں نہیں کی، اہل بیت کی طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ بولے، امیر مومنین کی طرح۔ تو ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے تجلیات حکمت، بہت اچھی نفیس کتاب، اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ملیں گے امیر مومنین کے، دو تین تین الفاظ کے۔ تو اس نے کہا علم معہ حلم، انسان کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو اور حلم کے ساتھ ہو۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری ہو، اپنے آپ کو چھوڑ نہ دے ایسے ہی۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مثلا آپ کے پاس علم ہے، کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، آپ ایک دم جمپ ان کریں اور کہیں جو تم لوگ جتنا کہہ رہے ہو نا سب غلط ہے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، علم کے اگینسٹ ہے، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے گائیڈنس تو دینا چاہیے نا، کم از کم گائیڈنس دینے کی ضروری ہے، پہلے میں اپنے آپ کو ثابت کروں، اپنے آپ کو ثابت کیے بغیر بھی تو گائیڈنس دی جا سکتی ہے، کوئی راستہ ایسا نکالو۔ حلم اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، ہر جگہ ثابت نہیں کرو، ہر جگہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرو کہ نہیں میں ٹاپ پر ہوں اس طرح سے۔ تو اس نے کہا مولا انسان کے اندر جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ علم معہ حلم۔ ٹاپ پرائرٹی کیا بن گئی انسان کی؟ علم۔ ٹاپ پرائرٹی علم کے اوپر آئی۔ کون سا علم؟ جس کی شوبازی ہو رہی ہو؟ نہیں، وہ علم جو کس کے ساتھ ہے؟ حلم کے ساتھ ہے۔ ایک ویٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا، اپنے آپ کو لوز نہیں کرتا، اپنے آپ کو شو آف میں نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے سپیریئر ثابت نہیں کرتا، ایسا علم انہوں نے کہا۔ اس نے کہا علم معہ حلم، علم معہ حلم۔ کام ختم نہیں ہوا ہے، کام ختم نہیں ہوا۔ سید الشہداء نے کہا کہ یہ تمہارا جواب صحیح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ مجھے اس روایت کی بیوٹی یہ نظر آتی ہے کہ امام نے لیولز میں سوال کیا، تو مجھے مثلا اگر میرے اندر علم معہ حلم نہیں ہے تو امام نے یہ نہیں کہا باقی سب ختم ہو گیا، نہیں ابھی میرا چانس باقی ہے، میرا چانس باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے کہا اس نے کہا علم معہ حلم، امام نے کہا جواب صحیح ہے، انسان کے اندر کمال یہی کمال ہے،
علم ہونا چاہیے اور حلم ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے علم اور اخلاق یہ ٹاپ پرائورٹی ہے ہماری, یہ آپ کی اور میری لائف کی ٹاپ پرائورٹی ہے. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ آدمی بھی ہم لوگوں کی بچکانہ اصطلاح میں چیمپئن ٹائپ کا آدمی ہے, کوئی بہت پائے کا آدمی ہے جسے کہتے ہیں. اس نے سر جھکایا, دوبارہ زمین پہ ہاتھ پھیرا, سوچا, سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا مال معہ مروہ, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کے ساتھ جو بلا آتی ہے وہ شو آف کی آتی ہے, اور مال کے ساتھ جو بلا آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ بے شرمی آتی ہے. بے شرمی کسے کہتے ہیں اور شرم کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے مثلا میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہوں, میرا کپڑا کہیں سے خراب ہوا ہے تو مجھے شرم آ رہی ہے لوگوں سے, تو میں کہتا ہوں مجھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے. یہ شرم نہیں ہے. میں کسی کو پھٹا ہوا پہنے دیکھوں اور شرماؤں, یہ شرم ہے. یہ شرم ہے. شرم یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کم ہے تو میں شرما رہا ہوں. شرم یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے, اس کے پاس نہیں ہے, اب مجھے شرم آ رہی ہے. یہ شرم ہے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرجع تقلید کے پاس ایک شاگرد تھے, ان کو ایک دفعہ بلایا. اچھا یہ شاگرد ایک امیر باپ کے بیٹے تھے, ان کو بلایا ایک دفعہ عراق میں مرجع تقلید کے, کو بلایا, خوب ڈانٹا, کہا تم کیسے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. اس نے کہا کہ آغا صاحب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ایسا ہوا, یعنی کیا ہوا گیا میرے ساتھ. کہا تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی بیٹھا تھا, غریب تھا, فقیر تھا, بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا, اور تم نے کچھ نہیں کیا. کہنے آغا صاحب, اس نے سن لی ساری باتیں, کہنے آغا صاحب اس نے مجھے نہیں بتایا. کہا اگر بتایا ہوتا اور تم نے کیا ہوتا تو کافر ہوتے تم. اس پہ ڈانٹ رہا ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں پتا تھا. اگر وہ بتا دیتا اور تم نہ کرتے تو کافر تھے, تم کو بلاتا ہی نہیں میں اپنے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں اسٹینڈرڈز کیا ہیں. کہا دوسری چیز کیا ہے. اچھا ان تمام باتوں کے پیچھے وہ تمام چیزیں باقی ہیں کہ اگر کسی کی مانگنے کی عادت ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو صاحبان عزت ہیں. صحیح. انہوں نے کہا, امام نے جواب میں, امام نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہو علم معہ حلم تو کیا ہو؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا تھا مال معہ مروہ, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. امام مسکرائے. میں نے کہا تم نے جواب صحیح دیا, تم نے جواب صحیح دیا. اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے, یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو. پہلا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ علم معہ حلم. دوسرا تھا مال معہ مروہ. تیسری بات, اس نے پھر سر جھکایا, تھوڑا سوچا, اس کے بعد سر اٹھا کے کہنے لگا فقر معہ صبر. فقیر ہو لیکن صابر ہو. یہ تین اسٹینڈرڈز ہیں. علم معہ حلم, مال معہ مروہ, فقر معہ صبر. امام مسکرائے, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. اچھا کہا. اچھا اگر یہ بھی نہ ہو, وہ جو عرب تھا اس نے سر اٹھایا, کہنے کا مولا اگر اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے نا تو اس کو آگ جلا دے, اس میں کچھ نہیں ہے. پھر امام نے کہا یہ بھی صحیح کہا تم نے, ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو فضول انسان ہے, اس کو آگ ہی جلا دے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے وجود کا. ٹھیک ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے آخری والی. اگر کسی میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ کو پھر ایسا وجود پسند نہیں ہے. اچھا یہاں تک آ گئے. عید کو میں نے بقرعید کر دیا نا بالآخر. صرف ایک بات دیکھنی پڑے گی, ہم میں کون سی چیز ہے؟ علم معہ حلم, مال معہ مروہ, فقر معہ صبر. عزیزان محترم, کسی نام سے کانٹیکٹ لینا, کسی نام سے عزت لینا یہ آسان ہے. اس نام کے ساتھ رابطے کو محفوظ کرنا بہت مشکل کام ہے. میں اپنی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں طالب علم ہوں, آپ نے ہمیں کیوں رسپیکٹ دی ہے؟ اس کانٹیکٹ کی وجہ سے نا.
کہ ہمارا علم اہل بیت سے کوئی رابطہ بنا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ رابطے پر عزت لینا یہ آسان ہے، اس رابطے کی عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. یہ مشکل کام ہے، یہ جان دینے کا کام ہے. پھر آپ کسی کے نام سے عزت لے لیں، یہ مشکل نہیں ہے، عزت تو خود ہی مل جاتی ہے. بھئی ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے اہل بیت کے نام پر آ گئے کہ بھئی اہل بیت کے مکتب کے شاگرد ہیں، تو خود بخود عزت مل گئی. آپ نے مولانا کہہ کے عزت کر دی. آپ عزت دیں مجھے برا لگے گا؟ نہیں. آپ مجھے عزت دینا مجھے کیا برا لگے گا؟ مجھے تو بہت اچھا لگے گا، مجھے عزت مل رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ اس عزت کو نبھانا کیسا ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. اب آپ سے میں عرض کروں گا، آپ کو امام حسین کے نام پہ عزت مل رہی ہے؟ نبھانا آسان ہے. اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا، یہ کوشچن ہے. یہ کوشچن ہے اصلی. امام کے نام پہ عزت لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. امام کے نام پہ عزت سب کو ملتی ہے، ہر غریب کو ملتی ہے، ہر فقیر کو ملتی ہے. لیکن اس عزت کو نبھانا، تم حسینی ہو نا تو آپ حسینی بنو، پھر حسینی کام کرو. پھر حسینی کہلانا چاہ رہے تھے نا. ہم کیا کہلانا چاہ رہے تھے؟ ہم چاہ رہے تھے ہمیں نام ملے شیعہ علی، تو مل گیا نا، علی کے شیعہ مل گیا. اب یہ بتاؤ شیعہ کا علی ہوتا کیسے؟ بن کے دکھاؤ. پھر ان کے نام پہ عزت لیا تھا نا. جب ان کے نام پر آپ نے کریڈیبلٹی لی تھی، اعتبار لیا تھا، تو بڑے خوش ہوئے تھے. تو اب ان کے نام پہ قربانی بھی تو دو نا. پھر ان کے نام پہ اپنی جان بھی دو. پھر